بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانی سنائیں گے جس کو سن کر آپ کے دل اللہ کی محبت اور ایمان سے بھر جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک ایسی عظیم عورت کا ہے جس کی زندگی کے عمل نے اسے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کا اعزاز دیا ہے۔ اس قصے میں جہاں صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے، وہیں ایک بیوی کی اپنے شوہر کے لیے بے مثال وفاداری اور خدمت کا بھی ذکر ہے، جو آج کل کے دور میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس واقعے کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایک ایسا نیک عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے بھی پہلے جنت کے دروازے میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر حیران رہ گئی اور ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ابا جان، میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور مجھ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائے تاکہ میں خود جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا بڑا عمل کرتی ہے جس پر اللہ اسے اتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ اس دوران حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے گھر کے حالات بڑے کٹھن تھے۔ 3 دن سے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور فاقہ کشی کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ان کی بیماری اور بھوک نے انہیں بہت نڈھال کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی اس وقت کوئی پیسہ یا مال نہیں تھا کہ وہ بازار سے کچھ خرید لاتے۔ آخر کار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ پرانا اور مبارک کپڑا نکالا جو ان کے نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ آپ نے وہ کپڑا حضرت علی کو دیا اور فرمایا کہ یہ بہت برکت والا ہے، میرا دل تو اسے بیچنے کو نہیں چاہتا، لیکن بچوں کی بھوک کی خاطر میں یہ آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ اسے بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لے آئیں۔ حضرت علی وہ کپڑا لے کر بازار پہنچے، لیکن وہ بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کوئی اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت علی نے بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، میری لاج رکھ لے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور ایک خریدار بھیجا جس نے وہ کپڑا 6 درہم میں خرید لیا۔ ابھی حضرت علی کھانا لینے جا ہی رہے تھے کہ ایک سائل نے آ کر مدد مانگی اور کہا کہ میں بہت وقت سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پس پشت ڈال کر وہ تمام پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اللہ کو یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ غیب سے ایک اور شخص گھوڑا بیچنے آیا اور حضرت علی نے وہ گھوڑا ادھار خریدا اور کچھ ہی دیر بعد
اسے 60 درہم کے منافع پر ایک اور خریدار کو بیچ دیا۔ اس طرح اللہ نے 6 درہم کے بدلے انہیں 60 درہم عطا کیے، جس سے وہ ڈھیروں اناج اور کھانے کے لے کر گھر لوٹے۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس لکڑ ہارے کی بیوی سے ملنے اس کے گھر پہنچی تو وہاں اطاعت اور فرما برداری کی ایک نئی مثال دیکھنے کو ملی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس عورت نے بڑے احترام سے بات تو کی، لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پہلے سے اجازت نہیں لی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ گھر میرے شوہر کی امانت ہے اور میں ان کی مرضی کے بغیر کسی کو اندر نہیں بلا سکتی، چاہے آپ نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت حسن تھے، اور اس عورت نے کہا کہ کل میں نے صرف آپ کی اجازت لی تھی، آپ کے بیٹے کی نہیں، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیے، میں پہلے اپنے شوہر سے پوچھوں گی۔ تیسرے دن حضرت حسین بھی ساتھ تھے، تو اس وفادار عورت نے پھر معذرت کی کہ میں نے ابھی چھوٹے شہزادے کی اجازت نہیں لی۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی کہ وہ عورت اپنے شوہر کی ایک ایک بات اور اس کی اجازت کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ جب آخر کار وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، دوسری میں رسی اور ایک لکڑی میں لے بیٹھے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر تھکا ہارا آتا ہے، میں پانی لے کر اس لیے بیٹھی ہوں کہ جیسے ہی وہ قدم رکھے میں اسے پانی پیش کروں، تاکہ اسے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور یہ رسی اور لکڑی اسی لیے ہے کہ اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو اور مجھے سزا دینا چاہے تو اسے سامان ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو کر سوئے، کیونکہ شوہر کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سارا حال اپنے والد کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو کپڑا تم نے بیچا تھا اللہ نے اسے جنت کا لباس بنا دیا ہے، اور وہ گھوڑا بھی جنت میں ہے۔ قیامت کے دن تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور اس کی لگام اسی لکڑہارے کی بیوی کے ہاتھ میں ہوگی، جو تمہارے آگے آگے چل کر تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس عورت کو یہ مقام صرف اس کی خدمت اور شوہر کی وفاداری کی وجہ سے ملا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے یہاں بڑے نام یا مرتبے نہیں، بلکہ اخلاص اور اپنے فرائض کی ادائیگی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور ایک مرد کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا دونوں ہی عظیم ترین نیکیاں ہے، جو انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں بھی
وہی محبت اور سکون پیدا کرے جو اہل بیت کے گھرانے میں تھا، اور آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے چینل میں نیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہم خیر۔